لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ میرے مندر جانے سے یا میرے اچار ٹچ کرنے سے اٹس ریڈیکولس ایسی باتیں ہو ہی نہیں سکتی. ہر لڑکی کی زندگی میں ہر مہینے وہ 5 دن آتے ہیں جس میں ان کا پیریڈ آتا ہے, تو اون دوز 5 days کیونکہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. نے سوال پوچھا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223, جس میں بہن نے پوچھا کہ وومن آر یور ٹلٹ, ٹریٹ دیم لائک یور ٹلٹ. یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے, تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو. یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 پڑھیں گے. اس کا پہلے آیت پڑھنا امپورٹنٹ ہے. when they ask the concerning menstrual cycles, جب وہ پوچھتے حیض کے بارے میں, حیض کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حیض کے حالت میں آپ ان کے پاس مت جاؤ. ڈیورنگ menstrual cycle do not approach them. کیوں؟ کیونکہ حیض کے حالت میں جب خون بہتا ہے, آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تکلیف ہوگی. اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے, اسی لیے ان کے پاس مت جائیے. ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے, آپ جب چاہے جا سکتے ہیں, مطلب وہ آپ کی ہے, آپ کے لیے. اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن. آپ ان کے لباس ہے, وہ آپ کی لباس ہے. مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے. لباس کا مطلب گارمنٹس. مین مقصد ہے لباس کا کور کرنا, پروٹیکٹ کرنا, چھپانا, بیوٹیفائی کرنا. یہ کام ہے میاں بیوی کا. تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے menstrual cycle don't approach them and they are your tilt, treat them as you can. اور اس کے اور کئی معنی ہیں جو میڈیکلی we can prove. a land, جب ہل چلاتے ہیں تو ہل چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے, لکڑی. اس طریقے سے آپ there are various different meaning that be careful. جو زمین رہتی ہے it is very soft, the soil is soft. سنبھال کے آپ ٹریٹ کیجئے, سنبھال کے ان کے پاس اپروچ کیجئے. تو کئی معنی ہیں, کئی تفسیر ہے, تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھیں اور ان کے ساتھ اچھے طور طریقے سے پیش آئیے. hope that answers the question. میرا نام مہیش مہتا ہے. کعبہ شریف بھی لوگ مطلب اس کو چومتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں. بعد میں جو حجر اسود ہے تو حجر اسود کو بھی لوگ چومتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے, اللہ نے اوپر دیا تھا جنت سے اور وہاں فکس کیا ہے. تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی صاحب مہیش بھائی, ماشاءاللہ جب سے IRF قائم ہوا 1991 سے, اس وقت سے ماشاءاللہ IRF میں آ رہے. اور اگر کوئی شخص, جب ہماری ویڈیو لائبریری شروع ہوئی تھی, اگر کوئی شخص جس نے سب سے زیادہ کسٹ دیکھا ان چند سالوں میں, وہ ہے مہیش بھائی ماشاءاللہ. آپ جو کہہ رہے تھے کہ حجر اسود کو لوگ چومتے, بے شک میں جانتا ہوں چومتے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا. لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ ہم مکہ جاتے ہیں, عمرہ میں, حج میں طواف کرتے ہیں, نماز پڑھتے اس کے طرف پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کعبہ, حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ میں ڈائریکشن. اگر ہمیں آج نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے گا پورب کی طرف دیکھ کے پڑھو, کوئی کہے گا پشچم, کوئی کہے گا نارتھ, کوئی کہے گا ساؤتھ, کوئی ایسٹ, کوئی ویسٹ. کس طرف دیکھے؟ تو یکسانیت کے لیے ہم سارے لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, فار کانگریگیشن, فار یونٹی. تو اگر ہم نارتھ میں رہ رہے تو ہم ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے, ساؤتھ میں تو نارتھ کی طرف, ایسٹ میں تو ویسٹ میں, ویسٹ میں تو ایسٹ میں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلم کارٹوگرافرز نے پہلی بار جب ورلڈ میپ ڈرا کیا تھا تو ساؤتھ پول اوپر تھا, نارتھ پول نیچے, اور کعبہ بیچ میں تھا. ویسٹرن کارٹوگرافرز ہے اور میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول ٹاپ,
साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते उम्रा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ करते हैं। हम तवाफ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का अहकाम है, हमारे रसूल का अहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं, तो ये सोच सकता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महवर है, एक सेंटर, क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है। जैसे आपने फरमाया कि मुसलमान चूमते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, मैं तो मेरे बेटे को भी चूमता हूं। कल आप कहेंगे कि बेटे की इबादत करता हूं, उसका जवाब दूंगा मैं। एक हदीस है सही बुखारी की, वॉल्यूम नंबर 2, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सेकंड खलीफा थे इस्लाम के, वो ये हज अस्वद को देख के कहते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, ना मेरे लिए कुछ बुरा काम कर सकता है, क्योंकि मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे चुमा, इसलिए मैं चुम रहा हूं। इट कैन नीदर बेनिफिट मी, इट कैन नीदर कॉज मी हार्म, ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है बताने के लिए कि हम मुसलमान हज अस्वद की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हज अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है, उस पे कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो ये कहना कि हम काबा या संगे अस्वद या हज अस्वद की इबादत करते हैं, कई सहाबा ने काबा पे चढ़ के आजान दी, तो ये साबित है कि हम ना काबा ना हज अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं, और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा इसलिए हम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते।